آپ سے پوچھا ہے کہ اگر ایک مسلمان ریاست سیکولر آئین رکھتی ہو تو شہری اپنی دینی ذمہ داریوں کو کس حد تک ریاستی فریم ورک کے اندر ادا کر سکتے ہیں؟ دینی ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا حصہ فرد سے متعلق ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی موجودہ زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے روکا جائے، اس میں خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ پھر پہلا انتخاب یہی ہونا چاہیے کہ آدمی وہاں سے ہجرت کر جائے۔ لیکن اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ بجا لائیے۔ اسی طرح سے تطہیر بدن کے لیے، تطہیر خورنوش کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں کوئی ریاست یا اس کا نظام رکاوٹ بنتا ہو۔ مشکل پیش آ جاتی ہے بعض اوقات۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں حلال کھانا ملنے میں دقت ہے، تو اس طرح کی مشکلات تو بے شک پیش آ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی رکاوٹ پڑ گئی ہے یا روک دیا گیا ہے یا مجبور کیا جا رہا ہے یا حرام کھانے کے لیے اکراہ ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہی ہے۔ باقی رہیں وہ باتیں جن کا تعلق ریاست سے یا اس کے نظم سے ہے، عام آدمی اس کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اس میں تو یہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا وہاں ان کو توجہ دلائی جائے گی، وہ توجہ دلانے کا کام بھی اہل علم کو کرنا چاہیے۔ یعنی وہ بتائیں کہ حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ارباب حل وقت کے کیا فرائض ہیں، دینی لحاظ سے کن چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ چند متعین چیزیں ہیں، ان کا مطالبہ پیش کرنا، ان کو بتانا، ان کی شرح و وضاحت کرنا، ان کے بارے میں اشکالات کے جواب دینا، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ ذمہ داری انجام دے بھی رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اس ذمہ داری میں جو کچھ ان کے ذمے ہے وہ ادا بھی کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کو اس میں زیادہ مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے دین کے احکام کیا ہیں، اور ان کے لیے دین کے اوامر و نواہی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سب کے سب ایسے ہیں جس میں الحمدللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔